الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میرے نبی کی سیرت کی مختلف پہلو ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الاسلام محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر عجیب بات لکھی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے وہ میرے پیغمبر کے عقائد کا نام ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر کی عملی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر کے غم و غصہ کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جہاں تعلق میں اللہ کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر کی خلوت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں تعلق میں الخلق کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر کی جلوت کی زندگی ہے۔ ہاں جو کچھ قرآن میں کال ہے وہ میرے نبی کی سیرت میں حال ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، میں جاتا ہوں اس کے بعد قرآن کے دروازے پہ اور قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن تو اس پیغمبر کا کام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ولیکن رسول اللہ، قرآن تو اس پیغمبر کا مقام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وخاتم النبیین، قرآن تو اس پیغمبر کی رحمت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن تو اس پیغمبر کا اخلاق تو بتا۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو اس پیغمبر کی آمد تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن تو اس پیغمبر کی آمد کی عظمت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو اس پیغمبر کا چہرہ تو بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اس پیغمبر کی زلفیں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اس پیغمبر کی یتیمی تو بتا۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، قرآن اس پیغمبر کا فقر و غنا تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنا، ہاں پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اس پیغمبر کی زبان تو بتا۔ قرآن کہتا ہے فانما یسرناہ بلسانک، قرآن اس پیغمبر کا سینہ تو بتا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن اس پیغمبر کی پشت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، ہاں پھر میں نے قرآن سے پوچھا میرے قرآن اس پیغمبر کی صفات تو بتا۔ قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ، ہاں پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اس پیغمبر کا شعر تو بتا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم
اقسمو بہذا البلد، قرآن اس پیغمبر کا معراج تو بتا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ہاں پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن اس پیغمبر کی 1,44,000 صحابہ کرام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے۔ حسان بن ثابت یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا شَاءَ۔ ہاں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو امی عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ یوں کہتی ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ ہاں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو قاسم نانوتوی نے بیان کیا ہے۔ قاسم نانوتوی یوں کہتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو شیخ الہند نے بیان کیا ہے۔ میرے شیخ الہند جنت کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر تو اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی نے بیان کیا ہے۔ حسین احمد مدنی روض انور کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آخر میں یوں کہوں گا تقی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ رضا بات